22 ستمبر 2025 دینی و اصلاحی عشاء مجلس۔ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم، بامقام مسجد اختر نزد سندھ بلو سوسائٹی، گلستانی جور، بلاک 12، کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ مجرم سب کو عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے، عافیت کی حیات نصیب فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو پابندی سے آتے ہیں ان کے لیے نصیحتیں الگ ہیں، جو پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے نصیحتیں الگ ہیں۔ تو دین سب کے لیے ایک ہی ہے، لیکن جو جس طرح آگے بڑھے، اب جیسے جو وقت لگانے والے حضرات ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے کو ان کو پوچھیے گا۔ تو جو نئے وقت لگانے والے ہوتے ہیں، مطلب ہوتے تو پرانے لیکن پہلی دفعہ دوسری دفعہ وقت لگا رہے ہیں، تو ان کا فرض ہے وہ فارم کو صحیح طریقے سے پڑھیں، پرانے سے پوچھیں۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے بڑھ کر ہے۔ جیسے تہجد جو رات کو پڑھتے ہیں، یہ بریانی کباب والے ہیں، اور اس میں بھی نصیحتیں ہیں کہ نیند کتنی ہوتی ہے، چڑچڑ تو نہیں ہے، غصہ تو نہیں ہے، بدتمیزی تو نہیں ہے، دوسرے کو حقیر تو نہیں سمجھ رہے۔ دوسرے دن نوکری ہے، کیا ہے۔ اب ایک دوست نے لکھا کہ رات کو میں تہجد کو اٹھا، کل پرسوں کی بات ہے، 2 بجے کے قریب، اس کے بعد یا 1:30 بجے قریب 2:30 پونے 3 بجے تک عبادت کرتا رہا، پھر سو گیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ گناہ کیا اس نے، بہت بڑا گناہ کیا۔ یہ نفل تو ضروری ہے یا فرض ضروری ہے؟ پھر غلطی کا احساس ہوا، میں نے کہا بھائی اس میں مشورہ ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ذکر زیادہ کر لیا، نفلیں اتنی پڑھ لی، رات کو جاگ رہے ہیں، دن میں زبردستی آنکھیں کھول کے پڑھائی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کی یا جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، ہر ایک سے لڑنا شروع کر دیا۔ تو ایک آسان راستہ ہے، فتاوی شامیہ، دنیا کی سب سے بڑی کتاب فتاوی شامیہ کی، امداد الفتاوی، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا کا بڑا فتاوی۔ اس میں لکھا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ لی جماعت سے، اس نے پڑھی یا جس پڑھ لی، 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 نفل اور پڑھ لے تہجد کی نیت سے، تو قیامت کے دن تہجد گزار اٹھایا جائے گا دال روٹی والا۔ پھر وتر پڑھ لیں۔ لیکن فتویٰ دوسرا کیا ہے کہ جو لوگ بیان میں آتے ہیں، بیان سننے آتے ہیں یا وقت لگا رہے ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی عقل بھی لڑاؤ۔ ایک دن کا مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے بڑھ کر ہے۔ اب اس میں کیا حکم ہے کہ فرض پڑھ لیا، سنت کے بعد وتر پڑھ کے فوراً سامنے۔ یہ نہیں کہ شیخ انتظار کر رہا ہے کہ صاحب پڑھ لیں تو پھر ہم بیان شروع کریں۔ اب یہ چیز سمجھائی گئی لیکن جوش میں سمجھتے نہیں، تو وقت لگانے کا فائدہ بھی پھر نہیں ہوگا۔ اور جو دوسرے ہیں ان کی مرضی ہے، منع نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ساتھی ایک نئے مسجد کے آئے، تو ان کو چند دن ہوئے تھے، ان کو دین کی سمجھ بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو ایک صاحب نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے لیے تو وہی فتویٰ ہے کہ آپ جب نماز نفل پڑھو گے، جب آپ تلاوت کریں گے، آپ ذکر کریں گے، تو دل 2 جگہ متوجہ نہیں ہو سکتا، آپ کی نماز میں خلل ہوگا۔ آپ سجدہ سہو کریں گے، بیان کی آواز آ رہی ہے، اس میں آپ رہیں گے، آپ تلاوت کریں گے، آپ کا ذہن ادھر رہے گا، تو تلاوت میں بھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہ کہیں، ہمارا فرض بنتا ہے جو متعلقین ہیں نا، ان کو یہ چیز سمجھا دیں ہم، باقی کوئی زبردستی نہیں، وہ خود مانتے ہیں۔ جیسے جمعے کا دن ہے، بیان کا وقت پتہ ہے، بیان 12:15 بجے شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب ایک آدمی 12:15 بجے آئے نا، آ کے بیٹھ جائے وہاں، اب تحیۃ المسجد بھی نہیں ہے۔ اب جب تک اعتماد نہیں ہوگا فائدہ بھی نہیں۔ ہم جہاں نفل کے فائدے بتا رہے ہیں، جہاں ذکر کے فائدے بتا رہے ہیں، آج پاکستان کی بڑی شخصیات آئی تھی الحمدللہ، جن کو پتا ہے، ان کو پتا ہے جامعہ اشرفیہ لاہور دنیا کا بڑا مدرسہ، اس کے شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جامعہ امدادیہ فیصل آباد پرانا دنیا کا بڑا مدرسہ، ان کے محتمم صاحب
الحمدللہ وہ تشریف لائے. پھر ایک بہت بڑے عالم وہ عصر سے پہلے آئے اور پھر مغرب کے بعد گئے. اتنی دیر تک بیٹھے ہی رہے ماشاءاللہ. تو انہوں نے بھی تو یہی چیز سکھائی تلاوت کے بارے میں. مولانا حضرت مولانا مفتی طیب صاحب محتمم جامع امدادیہ فیصل آباد فرمایا جتنا تلاوت کرتے جاؤ گے دل کھلتا چلا جائے گا, زنگ دور ہوتا چلا جائے گا, چیزیں سمجھتے آتی رہیں گی. ہم کیوں منع کریں گے؟ نعوذ باللہ. اللہ کے کلام سے جو منع کرے جوتے نہیں کھائے گا. وہ صرف وہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ تشویش میں ہوں گے, آپ اتحیات میں غلطی ہوگی, دعائے قنوت میں غلطی ہوگی. ابھی ہر دوسرے چوتھے جمعے کے بعد میں کہتا ہوں سامنے آ کے اللہ اکبر, ہم خاموش. بعد میں بتا دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے, آپ فتویٰ لے لو آپ. لیکن جو نہیں مانتے ان کی مرضی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا نقصان کتنا ہے. بعض لوگ ضد کرتے ہیں, ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, مرضی ہے ان کی. بعد میں پچھتانا پڑتا ہے کہ ارے یہ تو صاف بات تھی, ہم نے خامخواہ ضد کی. جو آدمی اشراق کا ثواب بتائے, اوابین کا ثواب بتائے, جو نفل کا ثواب دوسرے بتائے, صلاۃ الحاجات پڑھنے کے لیے کہے, اسم اعظم پڑھنے کے لیے کہے, روزانہ صبح کو 20 منٹ تک ذکر ہوتا ہے اللہ کے کرم سے, تقریباً 18-20 منٹ, وہ ذکر کو منع کرے گا, اللہ کو ناراض کرے گا. ذکر کے بارے میں کتنی آیتیں مبارک ہیں. لیکن یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا 24 گھنٹے کا ذاکر کون ہے. 24 گھنٹے کا ذاکر وہ جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا, فرض واجب سنت موقعہ کرتا ہے, اللہ کو ناراض نہیں کرتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو بلڈوز نہیں کرتا. یہ 24 گھنٹے کا ذاکر ہے. اور یہ بیان کرنا سننا لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ذکر ہے. اذان کا جواب دینا, پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا, پھر اذان کی دعا جس پہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی دعا. اس کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر جو دعا مانگے گا قبول ہے. بتائیے خاتمہ ایمان پر ہوگا تو ہم تو یہ تعلیم دیں گے نا. اب اس وقت کوئی ذکر کر رہا ہو تو آپ فیصلہ آپ خود کر لو. آپ اذان کا جواب دینے کا ثواب کتنا ہے دوستو؟ خاتمہ ایمان پر ہوگا. مسواک والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. حدیث پاک ہے رب کی منہ کی پاکی ہے رب رضا ہے. حدیث پاک ہے کہ مسواک والی نماز غیر مسواک سے 70 گنا زیادہ ثواب دلاتی ہے. کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے. مسواک کتنے کی ہے؟ میں نے بتاتا رہتا ہوں خاتمہ ایمان پر اس سے 7 نسخے, خرچہ کچھ بھی نہیں ہے. جب میں نے مسواک کا کہتا ہوں تو کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ مسواک تو 15 روپے کی ہے یا 20 روپے کی ہے. شیخ کہتے ہیں کہ خرچہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں خرچہ نہیں ہے. نیم کا درخت سامنے ہے, ٹہنی کاٹ کر چھیل کے مسواک استعمال کر لیں آپ. کون سا خرچہ ہوا؟ مسواک پر خاتمہ ایمان پر دوستوں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. خاتمہ ایمان پر کتنی دیر لگی بھائی؟ ہاں, آنکھوں کی حفاظت خاتمہ ایمان پر, اللہ کے لیے محبت خاتمہ ایمان پر. سستے سودے ہیں, ہم خود مہنگا کرتے ہیں. شکر کرنا لئن شکرتم لازیدنکم خاتمہ ایمان پر. اب ہم تو یہ چیزیں بتاتے ہیں نا, لیکن کسی کے دباؤ میں آ کے دین تو نہیں بدل سکتے نا. اس سے اچھا گھر سو جائے, اللہ کا عذاب تو نہ خریدے نا. جیسے جو فتویٰ دینے میں جری ہو, دوزخ میں جانے کے لیے جری ہو جائے. 4-5 دن پہلے ایک شخص نے میرے سامنے کسی کا عقیدہ ہے تو اس کے بارے میں بتایا یہ سب کافر ہیں. میں نے ہاتھ جوڑ لیا, میں نے کہا ایسا نہیں بولنا. یہ جو بات کرتے ہیں نا اس میں 2 گروپ ہیں, ایک کافر ہے ایک کافر نہیں ہے. آپ سب کو کافر کہہ رہے ہو آپ. آج دیکھیں اللہ نے کیسے مدد کی. جو میں پڑھوں گا ابھی انشاءاللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں 46 صفحہ پہ, گالی کے بارے میں, طنز کرنے کے بارے میں. کتنا گالیوں کا فیشن بڑھ گیا ہے. داڑھی والا بھی گالی دے رہا ہے گندی. اور پھر جب میں ختم کرنے لگا نا اس کو دیکھ دیکھ کے آخر میں لکھا ہوا تھا کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے اور جو کسی کو ملعون کہتا ہے, جو کسی کو فاسق کہتا ہے, یہ فاسق ہے. اگر وہ نہیں ہے اس پہ الٹ کے اس پر آئے گا. وہ آج میں ان کو فون کر کے بتاؤں گا, لے سن بڑے ہوشیار بنتے ہیں ہم لوگ. میں نے تو ان کو منع کر دیا. اب بیٹے مفتی جب بنے نا تو بتایا کہ ابا کسی کے 99 پروف ہو کفر کے, اور ایک نہیں ہے, کافر نہیں کہہ سکتے. بتائیے, اپنے قانون ہاتھ میں لینا. جو میں نے ابھی حدیث پاک سنائی نا, جو فتویٰ دینے میں جری ہو دوزخ میں جانے کے لیے جری ہو جائے. آج جس کو دیکھو دین پر جو ہے تسی کی گل ہے, آؤ اب ذرا پردے کے اوپر کچھ ڈسکس کریں. لعنت ہو تمہارے ڈسکس پر. سورہ نور پڑھو, سورہ احزاب پڑھو. بڑا آیا پردہ دل کا ہونا چاہیے. ساری بدماشیاں تو آنکھوں سے, ناک سے, چہرے سے, ہونٹوں سے ہوتی ہیں.
اور یہ جاہل کہتا ہے کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے. تمہیں جہاں شادی کرنی ہے مت بتاؤ دل میں رکھوں, کل رات کو کیا کھانا ہے مت بتاؤ دل میں رکھوں, جہاں جاب کے لیے گئے وہ انٹرویو ہو رہا ہے دل میں رکھو, تمہاری کیا ٹیکنالوجی ہے, تمہارا کیا ڈگریاں دل میں رکھو. قرآن پاک کے لیے اللہ معاف فرمائے ڈسکس کریں. سود کے بارے میں ارے ہمارے حضرت والا مجدد رحمۃ اللہ علیہ تھانوی نے سکھایا کہ کبھی بحث نہیں کرنا. فرمایا اشرف علی سے پوچھو سود کیوں حرام ہے. چلو آپ پوچھو مولانا مجھ سے سود کیوں حرام ہے, مجھے کیا معلوم. قرآن پاک حدیث پاک میں لکھا ہے کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو. پوچھو شراب کیوں حرام ہے, مجھے نہیں معلوم. قرآن پاک حدیث پاک میں لکھا ہے جاؤ گدھے کا پیشاب جس کو پینا ہے پیے. اللہ تعالیٰ کو ہماری غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نام سمد ہے. سمد کا مطلب ہے ساری دنیا اللہ کی محتاج, اللہ ساری دنیا سے بے نیاز. ساری دنیا خدا نخواستہ کفر میں آ جائے, اللہ جتنے بڑے ہیں بڑے ہی رہیں گے. اللہ اکبر کہنے سے اللہ بڑے نہیں ہوتے, اللہ تو ہے ہی بڑے, ہمیں ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک ہوتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ کہنے سے ہم گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں ہی. دیکھو کتنا آسان بات ہے, لیکن خام وقت لمبی بحثیں کرنا جس کو شرعی پردہ ہی نہیں کرنا, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے جو اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس نامحرم کو آنے سے نہ روکے یہ دیوث ہے, حدیث پاک ہے. نعوذ باللہ کو انکار کر کے دکھائے ذرا. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نظر کی حفاظت مشکل ہے, یہ نہیں کہہ سکتا کہ ناممکن ہے. لیا نہ دیا دیکھ لیا, اور یعنی زیادہ ہے. مٹی جب اڑتی ہے تو آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے نہیں ہوتی, آنکھ بچانے کے لیے, ایمان بچانے کے لیے حفاظت نہیں. گن مین آ جائے نا یہاں کھوپڑی پہ رکھ دے گن, ڈیوٹی فری شاپ بھی دبئی کا ہو, چل بھائی تو نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا. رائٹ سائڈ پہ حسین لڑکی ہے, لیفٹ سائڈ پہ حسین لڑکا ہے, چل آ دیکھ ایک بلٹ ماروں گا. اب کہاں سے عقل آ گئی؟ پردہ دل کا ہونا چاہیے. اللہ کا عذاب آتا ہے پھر. نہیں پردہ کرا سکے تو رونا تو ہے نا کہ اللہ میرا دل بدل دے. اے اللہ اپنے پورے دنیا کے گولے کو بغیر سپورٹ کے, بغیر تھونی کھمبے کے رکھا ہوا ہے, میرے دل کو دین پر استقامت عطا فرما, دین پر جما دے. پھر اللہ تو مدد بھی کرتے ہیں. جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے 90% کامیاب ہے. لیا نہ دیا دیکھ لیا, دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے جاہل جب قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اور آپس میں ڈسکس کرنے لگے, منہ ہے ڈسکس کرنے کا, اللہ وہی کے آگے. جس زمانے میں اللہ والوں کو تلاش کر رہا تھا 15 جگہ دھوکے کھائے تھے, جس میں ایک جگہ وہاں پہنچ بھی گیا تھا میں, تو بورڈ کچھ لکھا ہوا تھا, مجھے جملے یاد نہیں, انگریزی کے کچھ تھے. میں نے یار اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر میں نے فون کیا ایک دوست کو, پتا چلا کہ یہاں اس ادارے میں مسلمان مرد اور عورت ہوتے ہیں. ایک بدماش جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتا ہے اور سب سے پوچھا آپ کے خیال میں اس کا ترجمہ کیا ہے, اور جس کے ووٹ زیادہ ہوتے وہ ترجمہ ہے. بتائیے آپ, دوزخ کا راستہ. ایک آدمی سود لے رہا ہے, وہ اس کو پتا چل گیا کہ اتنا بڑا گناہ ہے. مفتی فرحان میاں بیٹے کا درس قرآن ہے سود کے بارے میں, یتیم کے بارے میں. یا اللہ, یتیم پر اپنے اتنا ظلم کیا, اوہو یہ تو اپنے تباہی کر لی. اب یہ معافی مانگے گا, اللہ معاف کر دیں گے. اس کی تلافی کرے گا کہ میں کس طرح یتیم کا دل خوش کروں. اس کو جب پتا چلے گا, اللہ اکبر, صحابہ رضوان علیہ مجمعین ہاتھ اٹھاتے تھے کہ یا اللہ کو یتیم عطا فرما جس کی ہم پرورش کریں. اور میں نے یتیم کو بلیک میل کیا ہوا تھا, اس کو ہراسمنٹ کیا ہوا تھا, اس کو نفسیاتی مریض کر کے بیٹی سے شادی کر کے اس کا پورا پیسہ ہڑپ کر دیا. دوستو جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہیں مانتا تو کر دے. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہیں مانتا تو مر کر دے. اور صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے بارے میں ابھی آج حضرت مجدد کے ملفوظات پہلی دفعہ پڑھوں گا, یہ اسی بارے میں زبان کے بارے میں. یہ ہیں 56 صفحات جس میں 44 تک ہم پہنچ چکے ہیں روزانہ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے بارے میں. 56,000 صفحات بھی کم ہوں گے, پہلے بتا دیتا ہوں. تو ہمارا فرض ہے مسئلہ پوچھیں کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کر کے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا میں نے سب صحابہ کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا حق اللہ ادا کریں گے. کون سے اسکول, کالج, کنڈر گارڈن, یونیورسٹی, بڑے انسٹیٹیوٹ میں اور کوچنگ سینٹر 95% عیاشی کے اڈے کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ استنجا کا طریقہ بتایا جاتا ہے, کھڑے ہو کے موچنے کے بارے میں کیا پکڑ ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے. بتائیے, وہاں پر تو ایسا آزاد کر لیتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے. 100 سال پہلے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا تھا بھائی رشتے سے پہلے دیکھ لینا اس کا ایمان ہے یا نہیں. ایسے جملے بول کے ایمان تو کھوٹا نہیں کر دیا, ایمان تو کم از کم سلامت ہے نا, باقی گندے ہیں نا کوئی بات نہیں. کلو بنی آدم خطا میں ہم بھی آتے ہیں گناہگار, خیر الخطائین بن جائیں. 100 دفعہ گناہ ہوا 100 دفعہ معافی مانگ لیں.
پھر معافی کا مزہ ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آئے گا اللہ اپنا پیار عطا فرما دیں گے. یہ جو ہے نا، یہ حضرت مجدد کا جو گالی گلوچ اس کا ہے، اس کو موبائل میں ڈال دیں، مجھے فون کرنا ایک ساتھی کو. اور جو یوزک کی پہلے ہے یو علم کتابت، یہ اس میں ڈالنا ہے فجر کے لیے. ٹھیک ہے نا، آپ ویسے کر لیں گے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، آپ کا پیٹرول تو ہے نا، بس پھر صحیح ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین سب سے بڑے بزرگ ہیں. ایک باپ ہے تو دوسرے چچا ہیں. اگر کچھ غلطی ہو تو چچا کی غلطی بھتیجے کو پکڑنا نہیں چاہیے. ان کے اختلاف میں تعویل کریں گے. وہ تعویل یہ ہے کہ کسی طرف اجتہادی غلطی ہو گئی جس میں مجتہد معذور ہوتا ہے، اور یہ یقینی ہے کہ دونوں میں سے کسی نے ہوائے نفسانی سے ایسا نہیں کیا. دیکھیں پھر دوبارہ 10ویں مرتبہ بتا رہا ہوں، بادشاہ شہزادوں میں اختلاف ہوا ہے، فیصلہ بادشاہ کرے گا یا بھنگی؟ سب بتائیں. بادشاہوں کو جس نے بادشاہت کی بھیک دی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. فیصلہ ہو گیا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. جس سے اللہ راضی ہے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. آپ کو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ نماز کے بارے میں کوئی اختلاف ہوا ہو. آج بھی کوئی بات ہو، یار چھوڑو یار مولویوں میں اختلاف ہے، وہ کون سا اختلاف ہے یہ تو بتا دوں بھائی. آ کے بیٹھ. صرف 97% اختلاف نہیں ہے، 3% اختلاف ہے. ٹھیک ہے، چھوڑو اختلاف کو، آپ 97 پہ تو عمل کرو. زکات تو دو، اس پہ اختلاف ہے نعوذ باللہ. روزے پر اختلاف ہے علماء کا. ہم حرام کام خود کرتے ہیں اور یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا. پہلے 97 پر تو آؤ. جماعت میرے بتاؤ میرے دوستوں مردوں کو مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنی چاہیے، فجر بھی. کوئی اختلاف؟ تو اس میں آپ پہلے نماز تو پڑھیں، آپ دیکھیے قرآن پاک پہ نعوذ باللہ توبہ توبہ بولتے بھی ڈر لگتا ہے. اس پہ کوئی اختلاف ہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اختلاف بھی نہیں. آپ یاد رکھنا، جو چیز فرض واجب سنت موقعہ نہیں، غیر موقعہ ہے. عصر کی 4 سنت آپ نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں. تسبیح فاطمہ آپ نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ مستحب پہ کوئی اختلاف نہیں. اتنا پھر میں دوبارہ یہ بھی 10ویں مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس ویزا ہے دبئی کا، میں دبئی سے جو ٹورسٹ گروپ جاتے ہیں میں بائی کار جاؤں گا یا بائی بس جاؤں گا. کوئی مسئلہ تو نہیں. سعودی عرب سے کتنے شہر ہیں جہاں ایئرپورٹ صرف ہے؟ میں اسی بات کر رہا ہوں. کتنے ایئرپورٹس ہیں؟ مشہد پتہ نہیں کہاں کہاں. میں وہاں سے آؤں گا، میں یہاں سے آؤں گا. اب مرکز کیا ہے جی؟ خانہ کعبہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارک کوئی کہیں سے بھی آئے توانوں کی آپ روک دیں گے یو کے میں مسلمان کو کہ آپ مت آؤ عمرے کرنے، وہاں سے پہلے پاکستان آؤ پھر پاکستان سے جاؤ. یہ علماء کا معاملہ ہے، خدا کے واسطے سمجھیں آپ. تو ہم لوگ تو الحمدللہ یہاں تو سب سمجھے ہوئے ہیں. بابی کے لیے ہم دیور، ہم موت ہیں. اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے. کس نے فرمایا یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم کہتے ہیں بابی تو میری ماں ہے. اس خیالات پہ لخ دی لعنت ہوئے. ماں کیسے ہے؟ جیسے ہمارے پاس خط آتا ہے یا ای میل آتا ہے کہ آپ تو ہمارے روحانی بابا ہیں، تو آپ سے پردہ کس چیز کا؟ بھی تو الحمدللہ کئی برس ہو گئے ایسا نہیں آیا، کیونکہ میں بار بار بیان کرتا رہتا ہوں. اس وقت بھی لائیو ہو رہا ہے کتنے شہروں میں، کتنے گاؤں میں. ہاں میں آپ کا ابا ہوں، لیکن روحانی ابا ہوں، نامحرم ابا ہوں. میرا آپ کو دیکھنا حرام ہے، آپ کا مجھے دیکھنا حرام ہے. آپریشن ہو گیا. جمعرات کو اس جمعرات کو بھی یہاں سے چند گلیاں پیچھے جو ہے نا وہ خواتین کا انتظام ہے الگ. گارڈ 2 رہتے ہیں ساتھ ہی. کوئی 8 سال کا بچہ بھی نہیں جا سکتا. اب 450 خواتین تھی اس جمعرات کو. ٹھیک، پوچھو کس راستے سے ہم گئے تھے. ہمارا گھر کے پیچھے ہی یہ ہے، تو ہم اپنے گھر والی گلی سے بھی نہیں گزرتے. ہم اوپر سے بڑا راؤنڈ لے کر آتے ہیں، حالانکہ سب برقعے میں ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی اپنے لیے بھی احتیاط. کیوں؟ اس لیے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، دماغ خراب ہو سکتا ہے. یہ جوانیاں برباد کرنا، یہ ڈرگس، یہ شراب، یہ گھر سے بچیوں کو ذلیل کر کے بھگانا، کورٹ میرج کرنا، زنا بڑھا ہے یا نہیں، ڈرگس بڑھے ہیں یا نہیں. حدیث پاک میں کہ شراب عام ہو جائے گی قرب قیامت میں. کیا اس وقت شراب عام نہیں ہے؟ یہاں تک فرمایا ہے عائشہ سب سے پہلے ایک برتن یہ اونڈالا جائے گا شراب کا، اور مسلمان اس کا نام بدل دیں گے. تشریح میں لکھا ہے کہ مشروب رکھ دیں گے، یہ رکھ دیں گے. جدہ جانا ہوا
تو ہمارے رشتہ دار نے کہا کہ ایک جگہ ہے یہاں، اب مجھے نہیں پتا نہیں کتنے برس پہلے کی بات ہے، کہ یہاں ہوٹل کے اندر عورت نہیں ہوگی، ان کا سیکشن الگ ہے. میں نے کہا چلیں بھائی. تو وہ آیا، جوس آیا، اور اس کے بعد 4-5 وہ ڈلے ہوئے تھے، فروٹ وغیرہ تھے. تو کہا آپ کے لیے شیمپئن منگاؤں؟ تو مجھے تو دل میں کھٹک ہوئی. میں نے کہا آپ اور مسلمان ہیں؟ کہا نہیں، اس کا نام شیمپئن ہے. میں نے کہا نام ایسا آپ نے رکھا ہے، مجھے نہیں پینا. ایمریٹس ایئر لائن میں جائیں تو شراب اور جوس ساتھ میں، کیوں جوس کو ہاتھ لگائیں؟ شراب کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کیوں جوس پیے ہم لوگ؟ وہ اب مر جائیں گے کیا؟ روزہ نہیں ہوتا کیا؟ الگ بھی لا کر دے دیں گے، نہیں لائیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. پانی تو دیں گے یا پانی بھی نہیں دیں گے؟ آج ایسی باتیں ہوئی ہیں بیان کے اندر، دل چاہتا ہے وہی بیان کروں. جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث صاحب نے جو امرت کے بارے میں اپنا بتایا نا، بس اتنا حضرت یاد ہے. حسین لڑکے 9 سال سے 19 سال تک جو احتیاطیں بتائیں جامعہ اشرفیہ کی، ختم، سب ٹیپ ہو گیا الحمدللہ. یہ سب لکھ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. کل رات کو وہ بیان بھی کروں گا کہ لڑکوں سے احتیاط کس وجہ سے، وہ تو بتاتا رہتا ہوں، قرآن پاک کا معاملہ ہے. تو فرمایا کہ جناب شاید کوئی کہے کہ جیسے ان کی بزرگی کو اس کا موجوب قرار دیا جاتا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، کسی وقت تعان نہ کیا جائے، اس طرح ان کی بزرگی اس کی بھی تو موجوب ہے کہ ان کی غلطی کی سزا بھی تو بڑی ہو، کیونکہ بڑوں کی غلطی اور ان کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے. لہذا اس سزا کا ذکر کر کے تعان کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو ہم کہیں گے کیا یہ تھوڑی سزا ہے کہ ہم اس ناپاک منہ سے ان کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی؟ حضرت والا کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی اس بات پر میں توبہ کر لیا، میں نے گناہ سے. شراب پیتا تھا وہ، اور یہ کیا نسوار الگ، اور کوئی پتہ نہیں کوئی نشہ تھا وہ الگ. کہا کہ آپ کے اس جملے نے میرا رخ بدل دیا، میں تلاوت بھی نہیں کرتا تھا، ذکر درود شریف بھی نہیں پڑھتا تھا. کیا جملہ پتہ ہے؟ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جن کا میں غلام کرتے ہیں خاک. فرمایا میں اپنے منہ کو اگر مشک، عنبر، زعفران، عود جو بہت مہنگا عطر ہوتا ہے، گلاب پانی سے بھی دھو لوں، کیوڑے سے بھی، تب بھی میں اللہ کے نام کا لینے کا ہمت نہیں ہے میری، درود شریف پڑھنے کی ہمت نہیں ہے میری، کیونکہ زبان کے 20 گناہ ہے. وہ اللہ والے حضرت والا تھے. اتنا نزول فرمایا کہ میرے رب کا احسان ہے جو میرے منہ سے بیان کراتے ہیں، تلاوت کراتے ہیں، اللہ کا احسان ہے. کہا میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آپ تو اتنے نزول فرما رہے ہیں کہ میں کس طرح نماز پڑھوں، کہ اللہ کا احسان ہے نماز پڑھا رہا ہوں، اب میں شراب پیتا ہوں گدھے کا پیشاب. اسی جملے میں چھوڑ دیا اس نے. آج بھی الحمدللہ ایک ای میل تھا کہ وہ نسوار کس طرح بنتی ہے، اس کا ہمارے دوست بتاتے ہیں، لطیفہ ہے، اور سن کر ہی اس نے شراب یہ لکھا تھا کہ میں نے نسواری چھوڑ دی. اور آج ایک خاتون کا خط ای میل تھا، 6000 فلمیں وغیرہ سب ڈیلیٹ کر دی انہوں نے. آج ہم دین کی بات کرتے ہیں، ہمارے موبائل سڑا ہوا ہے جس پہ آج بیان ہوا، دونوں حضرات کا بیان ہوا ماشاءاللہ. اور آج جو بزرگ آئے تھے عصر سے پہلے مغرب کے بعد گئے، ان کے بارے میں یہاں نہیں بتا سکتا کہ کون سی شخصیت ہے وہ، یہ نہیں بتا سکتا، مجبور ہوں میں. اللہ اللہ، ہمارا منہ اس قابل ہے کہ ہم صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے لیے، ہمارے لیے تو یہ بھی چھوٹا منہ بڑی بات ہے. اس سے آگے تم جزا اور سزا کے تخمینے لگانے والے کون ہوتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا جہنم تمہاری ملک ہے. کیا تم مالک ہو جہنم کے؟ جس کی ملک ہے وہ جانے. کیا بات ہے، جس کی ملک ہے وہ جانے. سو ان کی سن لیجئے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولیوں کے سردار گزرے ہیں. ان کے گھر کے سامنے لوہار تھا. جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے مصروف ہیں، صرف فرض واجب سنت موقعہ کرتے ہیں، باقی ہمارے پاس عبادت کی ہمت نہیں. لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں. حقیر نہیں ہے وہ لوگ، فرض واجب سنت موقعہ ادا کر رہے ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں یہ. نماز کتنی، ایمان کے بعد نماز بڑی دولت ہے. سنیں آپ، اس لوہار کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے برابر درجہ دیا گیا. بخاری شریف کی احادیث مبارک ہے خواب کے بارے میں. یہ جب اٹھے ان کی تو حالت ہی خراب ہو گئی. یہ تو فرض واجب سنت موقعہ کرتا تھا، حالت خراب ہو گئی. جب پوچھا جا کر تو کہا مجھے تو نہیں معلوم، ابا کی بات والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں. ان کی اہلیہ نے بتایا کہ میرے شوہر لوہار کا کام تھا نا، اسٹیل کا، اتنا تھک جاتے تھے، صرف فرض واجب سنت موقع تھا
جب آنکھ کھلتی تو سامنے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کہتے تھے اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میری بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس وقت ہوتا تو میں ان کی طرح عبادت کرتا. اللہ تعالیٰ کو جملہ اتنا پسند آیا، سارا کام اللہ نے بنا دیا. اگر ابھی اس وقت ہم نیت کریں نا کہ اللہ مجھے آپ سونے کی کان دے دینا تو میں دنیا کے ہر کونے پر مدرسہ بناؤں، خانقاہ بناؤں، مسجد بناؤں، امام صاحب کے گھر بنوا کر دوں، ان کو گاڑیاں دوں، اتنا بھی کہہ دیں گے نا، آپ جا کے مفتی اعظم سے پوچھ لو، آپ ثواب لکھا جائے گا نیت کی وجہ سے. اور جو نیت کرے زنا کی، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیں گے. جی عذاب نہیں دیں گے. زنا کے خیالات پکائے گناہ ملے گا، زنا کا عذاب نہیں ہے. جیسے ہی زنا کیا اب زنا کا عذاب کھڑا ہو گیا. اور سنو میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، عجیب بات ہے، زنا کی معافی، لڑکوں کے ساتھ جو کتے سور والا کام کیا اس کی معافی اللہ تعالیٰ، اس سے معافی نہیں مانگنی ہے کہ میرے بندے کی رسوائی نہ ہو، میرے بندے کی ذلت نہ ہو، بس اللہ سے معافی مانگ لے، ختم. جس سے ظلم کیا ہے زنا بدماشی کا، اس سے بھی معافی نہیں مانگنی ہے، ورنہ وہ ذلیل رسوا ہو جائے گا. اور کیا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے؟ معافی کا دروازہ کل شاید بتایا تھا کہ 2 جگہ معافی نہیں ہے. چاہے ریت کے ذرات جتنے گناہ ہو نا، درخت کے پتوں جتنے گناہ ہو، ایک مٹھی میں لے لیں سامنے بجری، گن کر بتائیں کتنا ہے. میں ڈیزرٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک مٹھی میں کتنا ڈیزرٹ آئے گا. سارے دنیا کے ریت کے ذرات، سارے دنیا کے درختوں کے پتے، سارے دنیا کے سمندر دریا کے قطرے، اتنے بھی اگر گناہ ہو جائے نا، اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف. اور اللہ محبت فرماتے ہیں، اس لیے بغیر توبہ کے کبھی نہیں رہنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بغیر نہیں رہنا. اگر کاملین میں نہیں اٹھائے گئے، تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے. جب انتقال ہوگا تو توبہ تو کی بھی ہوگی نا، اگرچہ اس گناہ میں مبتلا تھے. اور حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. کتنا خطرہ مال. اگر زنا کرتے مرے تو، گندی موویز دیکھتے مرے تو، ماں باپ کی بددعا لے کے مرے تو، معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہارٹ اٹیک ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب ماں باپ کے بارے میں جب بتاتا ہوں تو مجھے اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا بس، کیونکہ میرے پاس تو روزانہ کے ای میل کتنے ہیں، روزانہ کے خط کتنے ہیں، روزانہ صبح سے لوگ کتنے آتے ہیں، کیا کیا پریشانیاں لے کر آتے ہیں. اور ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے. چلیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اللہ ہم سے پوچھیں گے، ہم اس وقت وہاں تھے، فیصلہ کر لو آپ، ہم تھے وہاں اس وقت. اللہ ہم سے پوچھیں گے دلیل دو قرآن پاک کی، ہم تو دلیل دے رہے ہیں آپ کو. جناب اللہ کیا جملہ ہے، جہنم تمہاری ملک نہیں، جس کی ملک ہے وہ جانے. ان کو سن لیجئے، جہنم جن کا ہے وہ اپنے رسول کے زبان سے فرماتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. اور بتاؤ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کیا آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک صاحب نے لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، میں نے خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہ صحابی ہو گیا، تو میں بھی صحابی ہو گیا. جواب ایسا ٹکا کر دیا حضرت مجدد نے، فرمایا ہاں آپ صحابی ہو گئے لیکن خوابی صحابی ہو گئے. ارے بیوقوف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کہاں سے ملی؟ صحابی جملہ ہی صحبت سے ہے. صحبت، نیک صحبت کی بڑی اہمیت ہے. اس پر جو انعامات ہیں نا نیک صحبت پر، کہ جو گٹر لائن میں ڈوبا ہوا ہے اور نیک صحبت میں بیٹھا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. حدیث پاک ہے. یہ نیک صحبت ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. سارا دن میں ہم کتنے گڑبڑ کرتے ہیں، ٹیلی ویژن، وی سی آر، جو بھی نیٹ کیبل، فیس بک، یوٹیوب پر گندگیاں ہیں نہیں ہیں؟ دل مانتا ہے گندگی ہے تو ہم کیوں گندگی میں پڑتے ہیں؟ اگر کہ چھوڑو یار یہ تو ایسے ہی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اسکرین بڑا لے کر مین روڈ پر موبائل سے یا جس بھی طریقے سے لگاؤ اس کو، یہاں پر فیس بک یوٹیوب کو لگاؤ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے لوگ. چاہے بے نمازی بھی ہو. تمہیں غیرت نہیں آتی؟ کیسے خطرناک معاملات ہیں یہ. اور پھر سی سی ٹی وی سے ہم ڈرتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ قرآن پاک ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جوانی برباد کرتے ہیں. ابھی جب آئے تھے نا بزرگ، فرمایا کہ ہمارے یہاں ہمارے جو مدرسہ ہے بنا خواتین کا، وہاں ماں فضل الرحیم صاحب کی بٹیا ہے، وہاں مرد کوئی نہیں جا سکتا وہاں کا. ہر دوسرے دن ماڈرن خواتین آتی ہیں اور پیر پکڑ کر روتی ہیں. ماڈرن خواتین، خدا کے واسطے ہماری بیٹی کو داخلہ دے دیں ہاسٹل میں، خدا کے واسطے روتی ہیں آ کے
کہ ہماری بیٹی اور ہماری عزت محفوظ نہیں ہے اپنے بیٹے سے اور بھائی سے، فلموں کا عذاب. ظاہری بات ہے اللہ فرما رہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یا نیچی نظریں کیا گندے سینز دیکھ رہے ہیں تو شہوت آئے گی؟ نہیں آئے گی. ان کے سامنے پھر کون ہے؟ اور شرابی کے سامنے کون ہے؟ نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ خالہ ہے، نہ پھوپھی ہے. شرابی ہے نا یہ. آدھی عقل تو اسی وقت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اس پہ جو میں نہیں بتاؤں گا، اور شراب پینے کی وجہ سے جو حالات ہوتے ہیں اس سے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. وہ تو ماں کو مرڈر بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے اس کے لیے. شراب، ہیروئن ہے، چرس ہے، یہ کیا ہے سب؟ قرآن سے ثابت کرو. آؤ، آتے کیوں نہیں ہو؟ اب جیسے کوئی بیان سن رہا ہے یہاں تو سب سمجھدار بیٹھے ہیں. کوئی کہے ای میل مجھے کریں کہ ثابت کریں. آؤ نا آپ. ہم تو نہیں آ سکتے، ہم تو یو کے میں ہیں. تو یہ آپ کو کتاب دو بھیج رہے ہیں، قرآن پاک حدیث پاک کے حوالے دیکھ لو، لیکن پہلے شرط بتاؤ ہماری بات کہ تم ایمان لا کر پھر چھوڑو شراب کو. تمہیں پتا نہیں ہے شراب اچھی چیز ہے؟ آؤ ماں باپ کے سامنے پیو، آ کے روڈ پر آ کر پیو، کپڑے اتار کے منہ مار رہا ہوگا. خام خواہ یہ جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے 90% کامیاب ہے جناب. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں یعنی جہنم کی آگ کسی ایسے مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہو جناب. اور کیا حدیث بارکہ چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. خدا کی قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک ہے کہ ایک آنسو نکل آئے نا، ایک آنسو، اور کسی نے ایسے کر کے جہاں تک کہ پھیر دیا نا، اللہ کی قسم جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جائے گی. کوئی کہے کہ مجھے رونا نہیں آتا، مایوسی ہے ہی نہیں. ابکو فَإِن تبکو فتباکو، رو. حدیث پاک رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لیں. میں نہیں بتا سکتا کسی کے لیے، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ یہ شخص کی زندگی یہ تھی. نہیں بتا سکتا میں کہ ماں باپ اس کے لیے بد دعا کرتے تھے، آج اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جو ان کو جہنمی کہتے تھے بیوقوف، آج کہتے ہیں ہماری اولاد بھی ایسی ہو جائے. وہ تو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے. کل بھی پتہ نہیں کوئی بتا رہا تھا میرے نام سے، اور مفتی فرانی شاید بتا رہے تھے اثر کے بعد، کہ ابا کے پاس ایک نوجوان آتے تھے کہ جب تک میں زنا نہ کر لوں مجھے نیند نہیں آتی. اب جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہوں نیند نہیں آتی. اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ مرضی شیطان والے بنے، مرضی رحمان والے بنے. حج کیا کعبے کا، گنگا کا اسنان بھی، رحمان بھی راضی رہے اور شیطان بھی راضی رہے. شیطان تو راضی ہے، جتنا عبادت کرنا ہے، جتنا بیان کرنا ہے کر لے، رات کو ذلیل حرکت کر لینا. رحمان راضی نہیں ہوتے، رحمان معافی پر راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا بندہ ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہوگا معافی مانگنے میں ہمارے بھائی؟ اللہ تو خوش ہوتے ہیں، اپنا پیارا بناتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین. دیکھیے یہ اس بڑھاپے میں خدا کی قسم پہلی دفعہ حدیث پاک یہ پڑھ رہا ہوں، اور جس کو پتہ ہی نہیں وہ اچھل رہا ہے. مجھے کون سا پتا تھا؟ میرے پاس تو کتابیں ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب کتابیں جمع کریں، 1,500 صفحے پڑھ کر دکھا دینا ذرا. ایسے اچھا بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ نہیں مانتا تو انہیں پھلیار پائے جائے، ہمارا کیا واسطہ بھائی. اگر کوئی دوزخ کے راستے پر چل رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ دیکھو ایک کیسی حدیث مبارک ہے ماشاء اللہ. واہ. ڈاکٹر عارف مجھے میسج کریں گے، دونوں حدیث پاک میں اپنے دوسرے فولڈر میں ڈال دوں. وہ تو ان کو اللہ تو جہنم سے ان کو بری فرماتے ہیں، اور آپ ان کے لیے سزائیں تجویز کرتے ہیں. مدعی سست گواہ چست. ہمیں اس معاملے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جب خدا تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خون سے رنگین ہونے، اللہ اکبر، اوہو کیا جملہ ہے بھائی. جب خدا تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خون سے رنگین ہونے سے بچا لیا، تو ہم پاگل ہیں کہ اپنی زبان کو ان کی تحقیر سے گندا کریں. کیا جملے ہیں بھائی. ایک صاحب نے حضرت والا سے کہا، حضرت آج کل کے اتنے گناہ اور گند ہیں، میں دعا کرتا ہوں کاش میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وقت میں پیدا ہوتا. خبردار اگر یہ بات کی تو ان کا ایمان کیسا تھا. ہم آپ ہوتے تو پتہ نہیں کس گناہ میں جا کر کیا منہ سے بول کر. اور یہ جو جملہ، یہ اس وقت بھی بدبخت تھے وہاں پر. حجاج بن یوسف ایک صحابی کو کہتا تھا آپ اس کی چیز کا انکار کریں، قرآن پاک حدیث پاک کا. میں تو نہیں انکار کر سکتا. اتنا بڑا کڑاہو جو نا تیل سے ابلتا رہتا تھا، اس میں صحابی رضی اللہ عنہ ڈال دیا. 1 منٹ کے اندر نہیں، 1 منٹ نہیں، سیکنڈوں کے اندر ہڈیاں اوپر آ گئیں. اب یہ اسکول کالج میں تو نہیں پڑھایا جاتا ہے نا. کمال اتاترک کو تو ہیرو بنایا جاتا ہے.
اس نے جو عباسی سلطنت کا خاتمہ کر کے بے حیائی کی بنیاد رکھی، اب تک معاملہ کیا ہے؟ خدا کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں، جوش میں قسم کھا رہا ہوں، مسجد کے اندر بدکار عورتیں ناچی ہیں، شراب پیے گئے، ذلیل حرکتیں کی گئی ہیں، مدرسوں کو ختم کر دیا گیا اور کچھ گھوڑوں کا لیت کا استبل بنا لیا گیا، ایک ایک علماء کو چن چن کے شہید کیا، آج ہیرو بنا ہوا ہے، کیونکہ تاریخ لکھنے والے دوسرے ہیں۔ دینی تاریخ کی طرف آئے تو پتہ چلے ذرا۔ ہم تو اس کو کچھ جملہ بھی کہنے کا ہمیں منع ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ جملہ کہہ دیں، جیسے یہی کہ جہنم میں جائے گا، ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ لیکن بتا رہا ہوں ان کے کارنامے یہ آج ہیرو بنے ہوئے ہیں، اسکول کا نام رکھا ہوا ہے، پتہ ہے نہیں اس نے کیا ظلم کیا تھا۔ عباسی سلطنت کیا تھی؟ اس کو ختم کر دیا سازشوں سے۔ پڑھنے گیا تھا باہر، کھوپڑا الٹ ہو کے آ گیا۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کبھی کسی کا نام لیا اس کے لیے برا جملہ کہا ہو یا گالی دی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ آج جو سمجھ میں نہ ہے اس کے لیے کافر، اللہ معاف فرمائے۔ اور بھائی کسی نے ہمارے نام پر کچھ کہا، کفر کے بارے میں کہا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ان کا ہمیں سرٹیفکیٹ تو ہمیں نہیں چاہیے، یہ تو مسلمان ہے نا، تو ہمیں دین سکھا کر ہمیں ایمان لانے کی دعوت دے۔ آتا کیوں نہیں ہے؟ آئے گا اس لیے نہیں کہ توبہ کرنی پڑے گی، آپ کا بھائی سو رہا ہے یار، اس کو اٹھاؤ، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ پوچھ لینا کیا مسئلہ کیا ہے اس کا بھائی، کتنا سوئے گا؟ ابھی بس 20 منٹ بیان ہوگا مشکل سے، اس کے بعد کھانا کھا کے آپ کتنے بجے سوئیں گے، میں کتنے بجے سوتا ہوں؟ زبردستی تو نہیں لائے ہو اس کو آپ؟ دیکھ لو، زبردستی لائے ہو تو زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو جاگے ہوئے ہیں، یہ تو جاگے ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں وہ جاگے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سو رہا ہے، زبردستی تو نہیں بٹھایا جناب۔ اس کے بعد سے میں پڑھتا ہوں جناب۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے وہ ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرات انصار کرام رضوان علیہ مجمعین جوک در جوک بغرض زیارت حاضر ہوئے، چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بوجہ ان کے قوام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہ تھے، عمر میں بڑے معلوم ہوتے تھے، حالانکہ 2 سال چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب، اس لیے لوگوں نے انہی کو رسول اللہ سمجھ کر مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر کا کیا کمال فہم اور عقل ملاحظہ فرمائے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، برابر مصافحہ کرتے رہے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو جناب۔ جناب، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تھکے ہوئے تشریف لائے تھے، اس طرح مصافحے کی زحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ آج کل کوئی اپنے شیخ کے سامنے ایسا کرے تو بڑا گستاخ سمجھا جاوے اور لعن طعن ہونے لگے۔ آج کل ظاہری تعظیم و تکریم ہی کو خدمت سمجھا جاتا ہے، اصل خدمت تو راحت پہنچانا ہے، جیسے ماں باپ کے پیر دبانا ہے نا، یہ خدمت نہیں ہے، ثواب ملے گا، خدمت نہیں ہے۔ خدمت نام ہے راحت رسانی کی ہماری ذات سے ہمارے بھائی بہن چچا ماموں دادا دادی نانا نانی اماں بابا چچا، یہ ہمارے ذات سے ان کو چونٹی کے برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ اب اس پر کس طرح میں بتا سکتا ہوں تفصیل، جس کو 100 دفعہ غرض ہے، جس پہ مناسبت ہو، ہم نے کبھی نہیں کہا اب ہم سے مشورہ کریں۔ بہت ماشاءاللہ کراچی میں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، میں تو پھر بھی اللہ والے کا غلام ہوں، اللہ والا تو نہیں ہوں، نہ بزرگ ہوں۔ ہاں، بزرگوں کی جوتیوں کی زیارت خوب کی ہے الحمدللہ، اللہ کے کرم سے، احسان ہے مالک کا۔ آج بھی کتنے بزرگ تھے ماشاءاللہ، ان کے ساتھ آنے والے کون تھے؟ یہ اللہ کا احسان ہے بھائی۔ جہاں آپ کی مناسبت ہو، بس مفتی صاحب فرمائے یہ جگہ صحیح ہے، اپنی طرف سے صحیح نہیں، بیان پہ نظر نہیں ڈالنا ہے۔ مفتی صاحب بڑے فرمائے، اور ایک مفتی نہیں کئی مفتی فرمائے کہ صحیح جگہ ہے، اور مناسبت بھی ہو تو آگے آدمی پوچھے ذرا یہ باتیں کیسا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برستی جناب۔ اللہ اللہ، واہ 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 واہ۔ اصلی خدمت تو راحت پہنچانا ہے۔ مثال، والد صاحب کے پیر دبا رہے ہیں، ارے بیٹا پیر دبا کرنا، بیٹا ذرا سر میں مالش کر دینا۔ ابا آپ کو تو مالش کی ہے، خدمت کیا ہوئی؟ یا والد صاحب کو سے اونچی آواز بات کر لی، قرآن پاک میں کیا ہے؟ یا والد صاحب کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے، قرآن پاک میں کیا ہے؟ یہ راحت رسانی ہے۔ سگریٹ پی کر بابا کے منہ پہ دھواں مار دو، یہ راحت رسانی ہے یا ابا کی بد دعا لینا ہے؟ خیر، جو ماں باپ دیکھیں کبھی بد دعا نہیں دیتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خاص عورتوں سے، اے بیویوں کبھی اپنے اولاد کو بد دعا نہیں دینا، ماں باپ کی بات ہے، قبولیت ہو گئی پھر آپ ہی رو گی، پچھتاؤ گی آپ۔ بد دعا نہیں، بیٹا تم نے تنگ کر دیا ہے، اللہ تجھے اللہ والا بنا دے۔ آمین نہیں کہا آپ لوگوں نے؟ آمین۔ حضرت والا کے پاس ایک صاحب آئے، اپنے بیٹے کی شکایت نہیں کی، اتنا بدتمیز ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ماں کو لات مارتا ہے، تو حضرت نے کہا بھائی سب دعا کرو۔ اب یہ ڈر گئے
کہ بھئی اللہ والے ان کی بددعا تو سیدھا راکٹ کی طرح اوپر جاتی ہے. ہمارے حضرت والا ستائے گئے برسوں 50 سال تک. قاتلانہ حملہ ہونے والا تھا, جھوٹی FIR کٹنے والی تھی. میں نے خود سنا کہ اے اللہ مجھے اتنا لوگوں نے ستایا ہے, انسان ہوں, کبھی بشری تقاضے سے کوئی بددعا دی ہو نہ قبول نہ کرنا. اے اللہ میرے بھائی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی, مجھے کیا ملے گا؟ اے اللہ انہیں غوث بنا, قطب بنا, ابدال بنا, نیک بنا. فرماتے تھے جب میں ان کو نیک دیکھوں گا تو میرا دل خوش ہوگا کہ میرا دعا کا بھی شاید حصہ لگ گیا ہوں. اب جیسے ہی حضرت نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ, یہ گھبرا گیا. درود شریف پڑھو بھائی, کیونکہ دعا کے اول آخر درود شریف پڑھنے سے بیچ کی دعا قبول ہوتی ہے. کیوں کہ درود شریف 100% قبول ہے. تو جو دعا سے پہلے درود شریف پڑھے, آخر میں درود شریف پڑھے, بیچ کی دعا اللہ نکال دیں گے. یا رب تو کریم ہے و رسول تو کریم, صد شکر مایا میں آنے دو کریم. اے اللہ آپ کریم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریم. اللہ کو شکر ہے کہ میری کشتی دو کریم کے بیچ میں ڈوبے گی کیسے. اب وہ بھائی صاحب کانپ رہے تھے. اے اللہ ان کے بیٹے کو, اب ان کی حالت اور خراب ہو گئی, یا اللہ ان کے بیٹے کو تبلیغ جماعت والے اٹھا کے لے جائیں. اب وہ آمین آمین. اب وہ جائے گا وہاں پر, جو ماشاءاللہ نمازی بن جائے گا, اچھا ذہن بن جائے گا, اور ماں باپ کی خدمت بھی کرنے لگے گا, کیونکہ نیک ماحول ہے. اب کوئی نیک ماحول میں بھی نہ بنے تو شیطان آپ کے سامنے ہے. جنت میں تھا وہ, مردود ہوا نہیں ہوا کسی وجہ سے, تکبر, حسد, جلن, بدگمانی. اللہ اللہ واہ واہ. خواہ اس میں خود اپنے قلب پر کوئی باری کیوں نہ ہو, اصل خدمت تو راحت پہنچانا ہے. خواہ اس میں خود اپنے قلب پر کوئی باری کیوں نہ ہو. محبت کے تو بھائی یہی معنی ہیں. خدمت تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کر کے دکھلا دی. چنانچہ جب حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیماً کھڑے ہونے سے تکلیف ہوتی ہے, تو اپنے جوش کو دبائے ہوئے بیٹھے رہتے تھے, اور وہ بہت تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہوگا لیکن کھڑے نہ ہوتے تھے. اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کیا کیا کہ اتنی میں دھوپ آ گئی مسافہ کرتے کرتے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر تان کر کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس وقت لوگوں نے جانا کہ مخدوم کون ہے, خادم کون ہے. جناب ابھی جیسے والد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, کھڑا ہونا چاہیے, پھر یہاں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل یہ ہے. اس وقت اکڑ اور تکبر زیادہ ہے, اس لیے بابا اور بڑے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, دینی استاذ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, شیخ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر شیخ یہ کہے کہ بھائی میں دن میں 4-5 نہیں 10 مرتبہ کمرے میں آتا ہوں جاتا ہوں, تو آپ مت کھڑے رہا کریں, تو اس وقت نہ کھڑے رہنا چاہیے. یہاں تک کہ فتویٰ ہے کہ آپ قرآن پاک کی فتویٰ کی بات کرتا ہوں, یاد رکھنا فتوے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. فتوے میں لکھا ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہو اور آپ کے اماں ابا آ گئے, تو آپ اس وقت جو آیت مبارکہ ہے پھر کھڑے ہو جاؤ. آپ دینی استاد جس نے بخاری شریف پڑھائی ہو یا مسلم شریف جو بھی ہے, کھڑے ہو جاؤ. شیخ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ اب تکبر کا دورہ زیادہ ہے. اللہ رحم فرمائے. اللہ اللہ. اب میں وہ حضرت مجدد کی تھوڑی پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. دل تو چاہتا ہے سب پڑھوں, لیکن سب پڑھ نہیں سکتا کیونکہ صفحات زیادہ ہیں. یہ صفحات ہیں 39. میں شروع کر رہا ہوں پہلے سے, بیچ میں وہ جملہ عرض کر لوں گا انشاءاللہ تعالی. ارشاد فرمایا, میں بیعت کے وقت اس سے بھی منع کر دیتا ہوں کہ بھائی کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں. میں نے دیکھا کہ جو کم عقل لوگ لڑتے بھڑتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کو, والدین کو گالیاں کھلواتے ہیں, اپنے بزرگوں کو گالیاں کھلواتے ہیں. کیونکہ دو ہی حالتیں ہیں, یا تو وہ اپنے بزرگ کی تعریف کرے گا تو یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ اپنے شیخ کی اتنی لمبی لمبی تعریف کر دینا. جناب یہ تو ایسے ہی فرشی باتیں ہیں, خواہ مخواہ اپنے بزرگوں کی تعریف کراتے پھریں. جسے غرض ہوگی وہ آ کر خود دیکھ لے گا. تمہیں کیا ضرورت ہے ترغیب دینے کی, چلو میرے شیخ کے پاس چلو. ایک بہت قریب کا ہے اور ایک دفعہ تو بول سکتے ہیں, اور اس سے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ میرے شیخ کیسے لگے, کیونکہ وہ جملہ سخت بولے گا آپ نہیں سن سکیں گے. دوسری دفعہ کہہ دو کہ بھئی آپ کو میں نے دکھا دیا جگہ, آپ کی مرضی ہے, آپ علماء سے پوچھ لیں جگہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں آخر میں ابھی چند منٹ کے بعد وہ آخری چیز پڑھوں گا جو میں نے ابھی پڑھی ہے نا, لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کے بارے میں فرما رہے ہیں. کیا بات ہے, جسے غرض ہوگی وہ خدا کے دیکھ لے گا. ہمیں کون سی دکانداری کرنے, کون سا لوگوں کے پیسے نکلوانے, تمہیں کیا ضرورت ترغیب دینے کی. دوسری حالت یہ کہ وہ گالیاں دے گا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ کسی کے سامنے بیان کیا, اس نے ابھی تک تو انہی کو برا بلا کہا تھا, اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ فلاں بزرگ فرماتے تھے, بس اب ان بزرگ پر گالیاں پڑنا شروع ہو گئیں. ابھی میں نے یہ بیان کرنا تھا, لکھ لینا
جمعرات کو نہیں ہوا تھا بیان یہ کہ بھائی آپ جو گھر میں کوئی سمجھدار نہیں ہے تو آپ یہ کیوں کہتے ہو میرے شیخ نے یہ کہا ہے؟ شیخ جو بات بتا رہا ہے قرآن پاک حدیث پاک کی بتا رہا ہے نا، آپ کو قرآن پاک کا پتہ نہیں ہے، آپ کو حدیث پاک کا پتہ نہیں، گناہ نہ کر بیٹھو. تو یہ باتیں تو علماء نے بتائی ہیں، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے علماء یہ فرماتے ہیں. بھائی جب مجھے پتہ ہی نہیں سورہ نور میں یہ آیت ہے میں کیسے کہہ دوں گا؟ اور آیت ہی یاد نہیں ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اب کسی نے کہہ دیا کہ بھئی میرے شیخ نے کہا ہے کہ آنکھ کی حفاظت نہیں ہوتی، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی. اب فیصلہ کر لو، جاہل ہے یہ لڑ پڑے گا. اور بھائی جب آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ علماء نے یہ فرمایا ہے قرآن پاک میں، باقی آپ علماء سے پوچھ لیں. مولانا مجیب الرحمان بیٹھے، ان سے پوچھ لیں، آپ بھائی کسی سے بھی پوچھ لیں جو آپ کی مرضی ہو. یہ مولانا موجود ہے، یہ تو میں یہاں کی بات بتا رہا ہوں. یہ چھوٹی سی مجلس میں آپ دیکھیں ہر طرف علماء موجود ہیں. اللہ کا احسان ہے، مالک کا کرم ہے. تو لیکن آج کل کیا کرتے ہیں، ہمارے شیخ نے منع کیا ہے کہ غیر شرعی تقریبات میں مت جاؤ، جب گانا باجا فوٹوگراف مووی بکواس شروع ہو گئی. اب بھائی تمہیں عقل نہیں ہے کہ وہاں پر لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کا حکم پہلے ہے. اب میں داڑھی رکھ لی، بیان کر لیا، آرام جگہ پر بیٹھے ہوئے. تو ان سے کہنا چاہیے یہ فتویٰ ہے وراثت کا، بھائی ہم نہیں کہہ رہے، یہ فتویٰ ہے بیوٹی پارلر جانے کا. اور فتویٰ بھی ہر ایک کو تھوڑی دینا ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا میں اس فتوے کو نہیں مانتا، اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر قرآن پاک اور حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، تو اس نے کیا جملہ پھر کہہ دیا؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا قرآن پاک نہیں مانتا، اس کو خامہ کا کفر میں گھسیڑ دیا. ایک بہت عرصہ پہلے ایک نوجوان تھے، اس نے داڑھی رکھ لی. جیسے ہی سنا کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، شیو کرنا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے، داڑھی رکھ لی. 2.5 لاکھ دلیل الحمدللہ، 1 منٹ بھی نہیں لگتا. 1 لاکھ سے زیادہ کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، سب کی داڑھی. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، سب کی داڑھی. بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز پڑھو، جنازے نماز اس سے پڑھواؤ، نکاح اس سے کرواؤ، جناب اس سے غسل کا طریقہ اس سے پوچھو، بغیر داڑھی والے سے. کان میں اذان تکبیر دلاؤں، خود ہی دل گواہی دے رہا ہے نا. اس نے بتایا میں والد صاحب کو بتاؤں. تو میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کو دین کی سمجھ ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا دیکھو اگر والد صاحب کو آپ نے بتایا اور انہوں نے داڑھی جو بھی ہے آپ کو، میں نے ایک ہی بات بتائی تھی لیکن سمجھا رہا ہوں، داڑھی، شرعی پردہ، سود، زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ جتنے دینی شعائر ہیں اس کے بارے میں اگر کسی نے کچھ کہہ دیا نا، خدا نہ خواستہ ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا. کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اور نکاح کے لیے کارڈ کی اور مسجد کی ضرورت نہیں ہے، صرف مفتی صاحب سے پوچھنا پڑے گا، وہ میں نہیں بتاؤں گا مسئلہ. تماشا بنا لیتے ہیں لوگ. آتا رہا تقریباً 1 مہینے کے بعد کا میں نے اپنے والد صاحب کو داڑھی کا کہا، میرے خوف آ گیا. اس نے خود ہی بتایا تھا والد صاحب کو دین کی سمجھ، اور دین کی سمجھ بھی تو کون ہوتا ہے بولنے والا. کہا میرے والد صاحب نے داڑھی کو گالی دے دی. میں نے کاش میں آپ کو تھپڑ مارتا. چلو مفتی صاحب کے پاس. یہی مفتی صاحب کے پاس گئے، کہا میرا دل چاہتا تم ماروں پکڑ کر. اب تیرے بابا غصے والے ہیں، تیرے بابا کو کون بتائے گا کہ کلمہ پڑھو اور کیسی زندگی گزار رہے ہو. تباہ کر دیا تم نے اپنے والد صاحب کو. تمہاری ہمت ہے والد صاحب کو کہنے کی، فتویٰ پیش کرنے کی ہمت ہے، اور گناہ کر لے گا. دیکھیے دین کتنا نصیحت کرتا ہے ہمیں. ایک آدمی شیو کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ واجب ہے عید بقرہ عید کی طرح، وطر کی طرح، اے اللہ مجھے ہمت دے دے. آپ ایک دن دیکھیں گے اللہ والا بنا ہوا ہوگا. اور جو کہ چھڈو دی مولوی دی گل ہے، یہ پھنس گیا. اب بغاوت ہو گئی نا، یہ مولوی دی گل ہے. تو یہ کتنا آسان دین ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، ایک دن اللہ کا پیارا بن جائے گا. ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو اس طرح، ہم نہیں کہہ سکتے جناب. اللہ اللہ اف. اب سنیے، اب بس اب ان بزرگوں پر گالیاں پڑنا شروع ہو گئیں. یہ بھائی اسی ملفوظ کو لکھ لیجئے گا، صفحہ نمبر 3، یہی جمعرات کے لیے. بھلا اس کی کیا ضرورت ہے کہ ایک مخالف کے سامنے اللہ اکبر اور سامنے آ گیا اپنے شیخ کا ذکر کرنا اور گالیاں کھلوانا. اول تو آپ کو جوش ہی کیوں آیا؟ اگر آیا تھا تو اپنی طرف منسوب رہنے دیا ہوتا. یہ بالکل نادانی ہے کہ جوش آپ کو ہو اور نام لے شیخ کا، تاکہ تبرہ جو کچھ ہو وہ انہی پر ہو. ستانے والے کی 2 قسم ہیں، ایک دوست ایک دشمن. ایک صاحب نے مجھ کو ہمیشہ گالیاں دی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ. حدیث پاک ہے صدی میں ایک آتا ہے مجدد، 100 سال میں ایک آتا ہے. حضرت مجدد تھے، ان کو گالیاں، مگر ذرہ برابر بھی دل پر اثر نہیں ہوا. لیکن دوست سے صبر نہیں ہو سکتا کہ وہ معتقد اور طالب ہو کر آئیں، خواہ دین کے یا دنیا کے، اور پھر پریشان کریں. اس کی موافقت کرتے غیرت آتی ہے کہ طالب کو مطلوب بنایا جائے. جناب
اب یہ آخری والا جملہ ابھی پڑھ لیتا ہوں میں، تاکہ وہ اللہ کرے وہ بیان سن رہے ہوں تو ان کے کان میں پڑ جائے، اللہ کرے، ورنہ رات کو فون کرنا پڑے گا مجھے. کیا عجیب و غریب باتیں ہیں، کس طرح بیان کروں، دل چاہتا ہے ابھی سب بیان کروں. تقدیر کے مسئلے میں نہ کبھی غور کروں نہ بحث کروں، اس کا انجام ہمیشہ گمراہی ہے. چند 5-8 منٹ ہیں. کمال ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر سیدھا سادہ یقین رکھو، اپنے علم یا عقل کے زور سے اس میں باریکیاں اور نکتے مت نکالو، ورنہ ایمان کا خطرہ ہو جائے گا. جو بات دین کی اپنے سمجھ میں نہ آوے اپنی سمجھ کا قصور سمجھو، دین میں شبہ مت نکالو. بعض بزرگوں کی تقریر یا تحریر میں بعضی باتیں خلاف شریعت معلوم ہوتی ہیں، اپنے عقیدے موافق شریعت کے رکھوں، مگر ان بزرگوں کو برا مت کہو، ان سے ہٹ جاؤ جناب، اور یوں سمجھو کہ ان کا مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اب جو میں بولنا چاہتا ہوں بہت ہی ضروری بات ہے، اللہ کرے سامنے آ جائے، ورنہ بس وہ اسی کو پڑھ لیتا ہوں تھوڑا بس. عجیب و غریب لکھا ہوا ہے. مہمان آئے تھے تو میں نشان بھی نہیں لگا سکا. تقریباً ایسی عجیب و غریب نصیحتیں ہیں. خیر صفحات زیادہ ہیں. چلیں صبح نکال لوں گا انشاءاللہ تعالی. بہت ہی عجیب و غریب جملہ ہے. خیر بس اسی کو 5 منٹ پڑھ لیتا ہوں. ہاں دیکھیں الحمدللہ اللہ کی مدد آ گئی نا. گالیاں دینا فاسقوں کا کام ہے. کسی کو فاسق، کافر، ملعون، خدا کا دشمن، بے ایمان مت کہو. اگر وہ شخص ایسا نہ ہوگا تو یہ سب چیزیں لوٹ کر کہنے والے پر پڑیں گی. اور زبان کے 20 گناہ ہیں دوستوں. میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا. میں نے دین سمجھا ہوا ہے داڑھی، بیان، نماز، بس اس کو دین سمجھا ہوا ہے. جوانی برباد کرنا، بڑھاپا برباد کرنا، آنکھوں کا زنا کرنا، نماز میں بھی وہی خیالات آنا، اس کی اصلاح کی فکر نہیں. چلا کے بات کرنا، ماں باپ تب کو حقیر سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا حرام ہے. نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. دیکھیے کتنا آسان ہے. اپنی آئینے میں شکل دیکھ کر مست ہوتا ہوں، واہ واہ میرے جیسا کوئی نہیں. چہرہ باجزید بستانی جیسا، کام ننگے یزید جیسے. تکبر، جا، حب با، کینہ، بغض، حسد، گندے خیالات، کتنے گٹر لائن دل کے اندر ہیں. اور جس نے شیو کیا ہے اس کا ایک گناہ ہے، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ اندر گٹر لائن کتنی جا رہی ہے، جبکہ اللہ نے حکم دیا ہے ضرور ظاہرت اس میں بات نہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اپنے گناہ کو سمجھیں کینسر کا مرض، دوسرے کو گناہ کو دیکھنا نہیں. نظر پڑ جائے یہ تو زکام کا مریض ہے. ذرا قرآن پاک تھوڑا پڑھ لیا، 2-4 تہجد پڑھ لی، بس اب دوسرے کو حقیر سمجھنے لگے. دوبارہ پڑھتا ہوں، اللہ کرے ان تک بات پہنچ جائے. گالیاں دینا فاسقوں کا کام ہے. کسی کو فاسق، کافر، ملعون، خدا کا دشمن، بے ایمان مت کہو. اگر وہ ایسا نہ ہوگا تو یہ سب چیزیں لوٹ کر کہنے والے پر پڑیں گی. جب ہمارا پرانا گھر تھا نا گلشن اقبال میں، ہم جا رہے تھے ربانی مسجد میں نماز پڑھ کے پھر بیان کرنا تھا. میرے آگے میرے ہی پڑوس کے 3 لڑکے جا رہے تھے، 13-14 یہ عمر ہوگی میرے خیال میں، چلو ایک کی 16 ہوگی. اتنی گندی گندی گالیاں روڈ پر دیتے ہوئے جا رہے تھے. آس پاس عورتیں بھی ہیں. اتنی گندی گالیاں میں نے کبھی سنی بھی نہیں. یہ نیٹ کیبل وہاں جتنی گالیاں دو گے تمہیں انعام ملے گا. نعوذ باللہ. زبان کے 20 گناہ بتا رہا ہوں نا. لوگ کہتے ہیں اصلاح کی کیا ضرورت ہے، بتاؤ 20 گناہ کون سے ہیں. اچھا جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، فرشتوں کو بدبو آتی ہے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں. یہ کیسے چھوٹے گا مرض؟ یہ مرض کیسے چھوٹے گا؟ اسی طرح یہ کہنا، اور غور سے سنیں میری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی، اب میں جمعرات کو کہاں سے بتاؤں گا یہ سب چیزیں بھائی. اسی طرح یہ کہنا کہ فلانے پر خدا کی مار، خدا کی پھٹکار، خدا کا غضب پڑے یا دوزخ نصیب ہو، خواہ کسی آدمی کو کہا جائے
یا جانور کو یا کسی بے جان چیز کو، سب پکڑ کے خطرے ہیں. اگر کوئی تم کو سخت کلمہ کہے تو اسی قدر تم بھی کہہ سکتے ہو، گالی نہیں دے سکتے، اور زیادہ کرنے پر تم گناہگار ہوگے، اس لیے معاف کر دو. بھائی ایک نے مکہ مارا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد 50 نمبر لکھے گئے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اے میرے محبوب، ایک کے بدلے ایک، 70 نہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا تھا نا حضرت وحشی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائی ایک کے بدلے 70 ماروں گا، وہی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان علیہم کو جمع کیا، فرمایا میں قسم توڑتا ہوں. کفارہ ادا کیا، فرمایا میں وحشی کو معاف کرتا ہوں. وجہ دیکھیں، میں پھر بتا رہا ہوں، وَلَا إِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اللہ فرما رہے خیر کسی میں، فرمایا میں معاف کرتا ہوں. اب کسی نے، ابھی زبان کی تو بات اور خطرناک ہے، کسی نے مکہ مارا، اللہ کے پاس 50 نمبر لکھے گئے. اس آیت کے تحت ہم 50 نمبر کا مکہ مار سکتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ایسا تھرمامیٹر ہے؟ نہیں نا. اب ہم نے مارا 51 ہو گیا تو ہم ظالم ہو گئے، اور قیامت کے دن ظلم اندھیرے سے ہوگا، حدیث پاک ہے. اب کیا کریں؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. کیا ہو گئے؟ ختم. لا شکوہ فی ولا انتقام. حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انتقام لینے والا اللہ والا نہیں ہو سکتا، اللہ والا کبھی انتقام نہیں لے سکتا. یہ تو ظالم بیویوں سے انتقام لیتے ہیں، مار داڑ، طلاق، خلا، پھر دھاڑے مار مار کے روتے رہتے ہیں. اور اولاد تو ماں کے پاس ہوتی ہے بچپن سے، ماں کے آنسو دیکھ کر والد صاحب کو پتہ نہیں کیا اشر کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے. کسی نے جملہ کام کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کس انداز سے کہیں اور کتنا کہیں پکڑے جائیں گے. اس لیے بھائی ایک بزرگ تھے، اس کو ایک گالیاں دے رہا تھا آدمی، وہ دعائیں دے رہے تھے. تو بعد میں مریدوں نے پوچھا کہ آپ خاموش رہتے تو پتہ چل جاتا، آپ نے گالیوں کے بغیر دعائیں دی. اسی بات پر آج کا بیان ختم ہوتا ہے. فرمایا بیٹا جس کے پاس جو ہوگا وہ دے گا. اس کے پاس گالیاں تھی، میرے پاس دعائیں تھی، میری زبان کون سی گھس گئی؟ اللہ خوش ہوں گے کہ میرے مسلمان بندے کو دوسرا مسلمان دعائیں دے رہا ہے. اللہ اکبر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، لوگوں میں بڑی غفلت ہے، اپنے کو نکال دیا، گناہوں پر بڑی جرت ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بات تعصفاً یا شفقتاً کہی جائے تو مذائقہ نہیں، اور اگر برائے خود پسندی و خودبینی کہی جائے تو یہ اول اسی الزام کا سزاوار خود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اب لائن لگی ہوئی تھوڑا تھوڑا نصیحت کی، لیکن پھر انشاءاللہ تعالیٰ لیکن ہو گیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. جس کے پاس حضرت والی کتابیں نہ ہو وہ یہاں سے ہدیہ لے سکتے ہیں کتابیں. مولانا قاری رشید عبید صاحب، مولانا بلال اشرف صاحب، مولانا مفتی محمد زکریا صاحب گھر والوں کے ساتھ بیان سن رہے ہیں. ہمارے تعلق والے تو نہیں تھے، یہ رکھنے ہفتے کے دن طلباء میں دان کرنے کے لیے، یا جب صبح کو آئیں گے نا. اللہ سودی قرضے سے نجات نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ابھی وہ نشے کے بارے میں بات ہوئی تھی جب بزرگ آئے تھے، تو میں نے کہا حضرت ہر چوتھے پانچویں دن میں سگریٹ ویپ اس کے لیے بیان کرتا ہوں. کل بھی ایک بچہ آیا تھا اتنا چھوٹا معصوم اپنے بھائی کے ساتھ، اس کے اسکول میں ان کے دوست نے نشے کے عادی کر دیا. ابھی مجھے پرچہ دیا کہ آج مغرب کے بعد پڑوس کے 2 بچے ویپ پی رہے تھے. ویپ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ دھواں تو ہے لیکن اسمیل نہیں ہے اس میں، اسٹرابری وغیرہ کے. اچھا اس سے پہلے کیونکہ ہمارے پاس تو ڈاکٹر زیادہ آتے ہیں تو چائلڈ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے تھے مغرب کے بعد. ایک صاحب آئے کہ میرے بچے کو جادو ہو گیا. میرا اندازہ ہوگا بچہ 7-8 سال کا ہوگا، کبھی یہ گر رہا ہے، کبھی مجھ پر ہاتھ مار رہا ہے، کبھی چیزیں توڑنے کی فکر کر رہا ہے. تو میں نے کہا جادو تو نہیں ہے یہ. اور ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کے بچے کو کوئی چیز کسی نے پلائی تو نہیں ہے؟
تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ہے 12 سال کا، اس نے اس کو کچھ پلایا تھا، اس کے بعد یہ حالت ہے. کہا آپ مہربانی کر کے فوراً گھر جا کے اس کو سلا دیں ورنہ پچھتانا پڑے گا، ڈوز زیادہ دے دیا. کم از کم میرے خیال میں بڑے بڑے بیان ہوئے ہیں 4-5 نشے کے بارے میں. آپ اتنی چھوٹی سی چیز ہے، روز تو تلاشی لے نہیں سکتے، پیسے دیتے ہیں وہ اس سے جا کے جمع کر کے 10 دن کے بعد خرید لیتے ہیں. اب وہ بچے کی عادت ہو گئی ہے، بتا رہے تھے اسے پر رہ نہیں سکتا بچہ، معصوم اتنا چھوٹا اتنا ہوگا. دعا کریں بھائی، اچھے نشے کے چھوڑنے میں لکھا ہوا ہے کہ اچھے ماحول میں اپنے بچوں کو لے جاؤ، دینی ماحول میں بچوں کو لے جاؤ، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، محنت کرو. ہم تو محنت ہی نہیں کرتے. کیوں؟ صاحب کاروبار ہے، صاحب جاب ہے، اول ٹائم میں پیسے زیادہ ملتے ہیں، تو اولاد جو برباد ہو رہی ہے وہ، بیٹیاں جو برباد ہو رہی ہیں وہ، جب ماں باپ پیار نہیں دیں گے اور شفقت کا ہاتھ نہیں رکھیں گے تو باہر جائیں گے نا. تو باہر تو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں محبت نہیں ملتی. ادھر ماں کی مار، ادھر باپ کی مار، ادھر بھائی بہن کی مار، منوس اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا، تو دل برداشتہ ہوتے ہیں. یہ اچھے خاصے بیان ہے اولاد کی تربیت پر بھی، کیا کر سکتے ہیں. اور وائرل بھی کیا، پتہ نہیں وائرل بولتے ہیں کیا کیا، 3,500-4 ہزار ہیں سننے والے مختلف، ان کو بھجوایا 1 بار 2 بار 3 بار، لیکن بچوں پر محنت ہی نہیں ہے. اب بعد میں روتے ہیں. وہ بچہ اب تک میں نہیں بھول سکتا. مجھے شک پڑ گیا یہ تو نشہ کا، اب بچے کیا شراب پیے گا، لیکن وہ ڈوز زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اپنی رحمت سے. اب کہیں بچہ رہ نہیں سکتا، وہ بتا رہے تھے تڑپنے لگتا ہے، باہر نکل جاتا ہے. مارا بھی ہے لیکن مارنے کا اثر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی، ہر مسلمان کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ. اس کے بعد ساتھی کے پاس کتابیں نہ ہو اور کتابیں لے لیں یہاں سے.